بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستو، اسلامی ماں اور بہنوں، ہمارے نوجوانوں اور نونہالوں، اس سے پہلے کچھ نشستیں عشر ذی الحجہ کے متعلق گزر چکی ہیں۔ آج بھی عشر ذی الحجہ کے متعلق آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کریں گے۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور عشر ذی الحجہ کے فضائل اور برکات، فیوض سے، رحمتوں سے ہم سب کو زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ابھی جو میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی، بڑی مشہور حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں میں نیک عمل کا جتنا بڑا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، اور ان 10 دنوں میں نیک عمل اللہ تعالیٰ جتنا پسند کرتا ہے اس سال میں کوئی اور دن نہیں ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی عمل کا تذکرہ نہیں کیا، عام چھوڑ دیا۔ ہر نیک عمل کریں، لیکن خاص کر ایک عمل کی طرف رہنمائی کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، مسند احمد کی پہلی حدیث جو میں نے سنائی تھی اس میں الفاظ نہیں ہیں، یہ مسند احمد بن حنبل کی روایت اور بہقی شعب الایمان کی روایت۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، لوگوں اس عشرے میں اللہ تعالیٰ کو نیک عمل جتنے محبوب ہیں سال میں کسی اور دن میں اتنے محبوب نہیں ہے۔ اس لیے اس عشرے میں خوب کثرت سے تم کچھ نہیں کر سکتے تو فَأَكْثِرُوا فِيهَا، تو کم سے کم اس عشرے میں خوب کثرت سے تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، ذکر الہی، سبحان اللہ، الحمدللہ، تلاوت قرآن ہو۔ اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے اور کوئی بہت سارے اعمال نہیں کر سکتے تو اللہ رسول فرمایا ان دنوں میں خوب کثرت سے تسبیح، تہلیل، تحمید پڑھو۔ فَأَكْثِرُوا فِيهَا مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ، تو کم سے کم اتنا تو کرو کہ بالکل ضائع نہ ہو جائے۔ خوب کثرت سے ان ایام میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اللہ کی تحمید، تکبیر، تہلیل، یعنی کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ اگر زیادہ اعمال نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو کثرت سے۔ اور یہ جو آپ نے اشارہ، نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا فَأَكْثِرُوا فِيهَا مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ، چند کلمات ہیں جن کو ان احب الکلام الی اللہ کہا گیا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احب الکلام الی اللہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور بعض روایتوں میں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم اس حدیث پر غور کریں کہ اللہ نے کتنی آسانی ہمارے لیے رکھی۔ نبی اس عشرے میں فضیلتیں رکھی، خیر و برکت کا عشرہ بنایا، نبی علیہ السلام نیک اعمال کی ترغیب دلائی۔ پھر بھی کہتے ہیں ہر آدمی اگر کوئی بہت بڑا عمل نہیں کر سکتا، ڈیوٹی ہے، نوکری ہے، کاروبار ہے، گھریلو معاملات ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، اگر کچھ نہیں کر سکتا تو کم سے کم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے۔ دوستو،
یہاں ایک چیز یاد رکھیے گا، آپ کے جسم میں جتنے اعضاء ہیں، ہر وہ عضو ایک مرتبہ میں ایک ہی کام کر سکتا ہے، ایک ہی کام کر سکتا ہے۔ مثلا آنکھ کا کام ہے دیکھنا، صرف دیکھ ہی سکتی، بند ہو گئی تو ختم۔ آپ پیر کو دیکھیں، آپ اگر چل رہے ہیں پیر سے تو آپ دوسرا کام نہیں کر سکتے، کیوں؟ آپ چل رہے ہیں۔ ہاتھ، جس کام میں آپ نے عضو کو مشغول کر لیا وہی کام کر سکتا ہے بس۔ ایک انسان گاڑی چلا رہا ہے، ڈرائیورنگ کر رہا ہے تو ایک ہی کام کر سکتا ہے۔ ایک انسان کہیں جا رہا ہے تو ایک ہی پیر ایک ہی کام کرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے زبان کو بالکل آزاد رکھا ہے، زبان آزاد ہے۔ انسان دنیا کے سارے کام کر رہا ہو، سارے کام کر رہا ہو، زبان کو جب تک خود نہیں استعمال کرے گا زبان اپنی جگہ خاموش ہے۔ اگر انسان، ہماری مائیں اور بہنیں ہیں، اپنے گھر کا کام کر رہی ہیں، بہت بزی ہے، کچن میں ہے، سارا کام کر رہی ہیں، آنکھ مشغول ہے، پیر مشغول ہے، ہاتھ مشغول ہے، لیکن زبان فری ہے، سب کچھ کرتے کرتے اگر سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ لے تو بڑی آسانی ہے، بالکل فری رکھا ہے۔ ایک انسان گاڑی چلا رہا ہے اور چاہے تو پورا سفر ہو ذکر الہی میں زبان فری ہے۔ ائمہ حرمین میں سے شیخ شریف کو قصہ سنا ہوگا، کبھی انہوں نے قرآن جو حفظ کیا ہے استاد کے پاس بیٹھ کے نہیں، حفظ میں داخلہ لیا ہی نہیں گیا کے بندے نے، کبھی نہیں۔ کیا کرتے تھے؟ وقت کا صحیح استعمال کریں۔ کیا کرتے تھے؟ کہتے ہیں ہم گاڑی چلاتے تھے، سگنل پر جب گاڑی کھڑی ہوئی آدھے منٹ 2 منٹ کے لیے، کہتے اتنے میں قرآن کھول کر کے ایک آیت پڑھ لیتا، جب تک سگنل بند ہے اتنے میں کہتے 2 آیت پڑھ لیتا۔ اب سگنل ختم ہو، گاڑی چلی تو اگلے سگنل تک اسی آیت کو ہم یاد کرتے رہتے۔ اللہ اکبر! کہتے ہیں اس طرح سے حفظ کر ڈالا قرآن۔ تو زبان ہماری دوستو بالکل فری ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اس عشرے سے کم اتنا تو فائدہ اٹھاؤ، فاکثروا فیہا من التسبیح والتہلیل والتکبیر، کم سے کم اس عشرے میں اتنا تو فائدہ اٹھاؤ کہ چلتے پھرتے خوب کثرت سے سبحان اللہ، اللہ کی تسبیح تہلیل تحمید کرتے رہو۔ یہ تو ہے۔ اب بھائی احب الکلام اتنا آپ نے سمجھ لیا تو دوستو اتنا عمل عشرے ذی الحجہ کے اندر بہت آسان ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مسند احمد کی، کہتے ہیں کہ اللہ رسول نے فرمایا احب الکلام الی اللہ 4، سب سے محبوب کلام گفتگو انسان اگر اپنی زبان سے سب سے محبوب کلمہ اگر ادا کر سکتا ہے تو 4 ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، افضل الکلام ہے۔ تو کم سے کم عشرے ذی الحجہ میں اگر کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو اتنا تو فائدہ اٹھائے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور ولا حول ولا قوت الا باللہ میں تو اور کیا کتنا فائدہ ہے۔ تو قرآن کی تلاوت کرتا رہے۔ تو دوستو ہم آپ حضرات کو بتا رہے تھے کہ افضل الاعمال میں بہت ہر عمل کے لیے وقت درکار ہے، لیکن یہ جو کلمہ ہے ذکر
اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم کثرت سے ذکر اذکار کرتے رہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور اگر لا حول ولا قوت الا باللہ ملا لے تو کیا پوچھنا ہے. نبی علیہ السلام احب الکلام ہے، صحیح مسلم کی حدیث. آپ نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان والحمدللہ تملأ المیزان. بندہ اگر ایک مرتبہ الحمدللہ پڑھتا ہے تو اللہ اتنی نیکی دیتے کہ نیکیوں کا ترازو قیامت کے دن بڑھ جائے گا. الحمدللہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان ما بین السماوات والارض. اور اگر کوئی مرد مومن سبحان اللہ کے ساتھ سبحان اللہ کو ملا لے، الحمدللہ سبحان اللہ والحمدللہ، یہ دونوں کلمہ پڑھ لیا عام دنوں میں تو تملأان ما بین السماوات والارض، اتنی نیکیاں دیتا ہے کہ زمین اور آسمان کا خلا بھر جائے. یہ تو اتنی نیکیاں عام دنوں میں، اور وہی نیکیاں اگر ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں کر لے تو پتہ نہیں کتنا اللہ تعالیٰ دے دے گا. الطہور شطر الایمان والحمدللہ تملأ المیزان، کتنی بڑی نیکیاں ہیں. تو اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم عشر ذی الحجہ میں کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہم کرتے رہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. یا قرآن مجید جو آپ کو زبانی یاد ہے ان کو تلاوت کرتے ہو، بہت بڑا ذکر ہے قرآن مجید، لیکن وقت ضائع نہ ہو. عشر ذی الحجہ کا ایک ایک لمحہ آپ اس کو غنیمت سمجھیں اور اللہ رب العالمین کے ہاں اپنی نیکیاں جمع کرانے کی کوشش کریں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.